ہماری معاشرت ہے، سوسائٹی ہے، اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہماری وہ بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ آج جہیز کی وجہ سے ہماری لاکھوں بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ یہ میرا بار بار کا موضوع ہے، یہ میرا درد دل ہے، خدا کرے کچھ تو سمجھے کوئی، جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کچھ تو سمجھے کوئی۔ ہماری لاکھوں بیٹیاں، لوگ اب جہیز کے بغیر شادیاں نہیں کر رہے، جہیز کے بغیر شادیاں نہیں کر رہے، وہ منہ پھاڑتے ہیں بڑا بڑا۔ غریب سے غریب آدمی کہہ رہا ہے جی مجھے بائک چاہیے، جی مجھے کار چاہیے، جی مجھے اتنے سونے چاہیے، مجھے اتنا کیش چاہیے۔ اور بنیادی بات اولاد کی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، میں نے جو ٹانڈا والی بات بتائی، خاتون کا فون آیا، اس بیچاری نے کہا کہ مفتی صاحب میری عمر پتہ نہیں 30 سال بتائی 32 سال بتائی ہو گئی ہے، آتے ہیں موٹے موٹے مستنڈے 10 12 12 اور میرے گھر آ کر کھانے کھا کے پکوان کھا کے جاتے ہیں، میرے گھر کا کچن بھی دیکھتے ہیں، باتھ روم بھی دیکھتے ہیں، بیڈ روم بھی دیکھتے ہیں، بغیرت کہیں کے۔ اس کے بعد جا کے کہہ دیتے ہیں جی لڑکی پسند نہیں آئی۔ اپنا بیٹا کالا کلوٹا حبشی موٹے ہونٹ والا افریقہ کے جنگل سے آیا ہوا، اللہ معاف فرمائے کہنا نہیں چاہیے، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی بیٹیوں میں جا جا کے عیب نکالنا بڑا آسان ہے۔ اس کی ماں کے جگر کو چھلنی کر دیا آپ نے، اس کے باپ کو رات میں نیند نہیں آئے گی اللہ کی قسم، اور جتنا یہ تم لوگوں کی بیٹیوں کے دشمن بنو گے اور ان کو تکلیفیں پہنچاؤ گے، جا جا کر 20 بیٹیاں دیکھ رہے ہیں اور جا کے سب میں عیب نکال رہا ہے۔ ہمارے ایک عزیز بتانے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنی بیٹیاں دکھلائیں، سب کو ریجیکٹ کرتا رہا ریجیکٹ کرتا رہا ریجیکٹ کرتا رہا۔ کیوں بھائی؟ خود بھی کوئی حور پرا نہیں تھا، وہ کوئی بہت سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے، میں اپنی بیوی کو جب لوگوں کے سامنے لے کر جاؤں تو لوگ کہیں واہ واہ کیا بیوی ہے بھائی آپ کی، تو او حماقت کے بندے، تجھے کس نے کہا تھا اپنی بیوی کو لوگوں کو؟ یہ کوئی شو پیس ہے؟ یہ کوئی نمائش کی چیز ہے؟ یہ تو تیرے گھر کا حسن ہے، تیرے گھر کا حسن ہے جو چھپانے کی چیز ہے۔ سارا وبال بچپن سے اولاد کی دینی تربیت نہ کرنے کا ہے۔ یہ جو آ کے دیکھ کے جا رہے ہیں نا، اللہ کی قسم اپنی بات کوئی بتاتا نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں، میں نے پہلی لڑکی دیکھی تھی نکاح کے لیے اور یہ ارادہ کر کے گیا تھا کہ لولی لنگڑی لنجی جیسی ہوگی کر لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کر لیا، اور میری اہلیہ اللہ کا شکر ہے بے مثال، انتہائی پاک دامن، انتہائی صابرہ شاکرہ۔ جتنا اللہ پہ توکل کرے انسان، اللہ کی رضا کے لیے کرے انسان، اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، سکون بھی دے گا، خوبصورت اولادیں بھی دے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ ٹرینڈ چل گیا ہے نا، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ جا جا کر کے ان کی دل آزاریاں کرنا، اور پھر یوں کہتے ہیں بے وقوف قسم کے لوگ، یوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں ویسے تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن چونکہ آپ کی بیٹی ہے تو آپ جو چاہیں دے دیں۔ یہ بھیک مانگنے کا ایک اسٹائل ہے، پروفیشنل اسٹائل کہتے ہیں بھیک مانگنے کا اس کو۔ میرا یہ بیان ان لوگوں کو سنائیں جب کوئی رشتہ دیکھنے آپ کے گھر آئے اور اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں وہ آپ کے سامنے اور آپ کی بچیوں کے سامنے کرے۔ ان سے کہیں کہ ہم آپ کو جوتوں کا ہار پہنائیں گے اگر آپ نے اس طرح کی بے وقوفی بھری باتیں کی۔ کوئی کچھ نہیں ملے گا آپ کو، ایک ڈھیلا بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو بات اصل میں یہ کہ جو جہیز کے نام پر لاکھوں جگر مراد آبادی نہیں، میر تقی میر نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا شادی کر کے، چند دنوں میں بیٹی انتہائی پریشان ہو کے مر گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جہیز نہیں دے سکے تھے میر تقی میر۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، ہم سب کچھ تجھے ہم جہیز دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں۔ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس اسباب نامرادی میں، ہم جہیز دینا تجھے بھولے تھے، ہم کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں۔
تو بات اصل میں یہ کہ بیٹیاں آج جہیز کی، یہ ہمارا کلچر نہیں تھا لین دین کا، یہ ہندوانہ تہذیب تھی، ہندوانہ رسم تھی جس کو ہم نے اپنایا اور فقیروں کی طرح اور پروفیشنل بھکاریوں کی طرح منہ پھاڑا لڑکیوں اور عورتوں کے خاندان والوں کے سامنے۔ کتنے زیور لاؤ گی، کتنے کیش لاؤ گی، اس کے بیڈ پہ سو کر تجھے نیند آ جائے گی؟ اس کے مال پر عیش کر کے تو زندہ رہ پائے گا؟ یہ بغیرتی کی انتہا ہے۔ ایسے ایسے بغیرت دیکھیں، جوڑا جو پہنے گا وہ بھی شادی میں لڑکی کے گھر والوں کا، جوتے پہنے گا وہ بھی لڑکی کے گھر والوں کا۔ نکاح اور شادی دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، کچھ بھی نہیں لگتا، خدا کی قسم۔ اللہ کے واسطے قوم ہوش کے ناخن لے، ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان کی شادیوں کا ماں باپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایک ایک گھرانے میں سات بیٹیاں ہیں، باپ پریشان ہے کہ ایک کی شادی کے لیے قرض لیا تھا، اس کا قرض اتارتے اتارتے میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، اب ان 6 کا قرض کہاں سے اتاروں گا؟ اللہ نہ کرے کہ باپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مر جاتی یا یہ میرے گھر سے بھاگ جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ یہ جہیز کی پرتھا یہ ہماری نہیں ہے، اس کو شریعت بھی ناپسند کرتی ہے، ملک کا قانون بھی ناپسند کرتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ کوئی کر رہا ہے تو یہاں سے پوری بات یہ اصل میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ انہوں نے بہت رشتے دیکھے، ان کی بہنوں نے جا کر رشتے دیکھے اور کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے ناخن چیک کر رہے ہیں، کبھی کھال میں نقصان، بال میں نقصان، گالوں میں پریشانی، کبھی جی ناخن ایسے ہیں، ٹیڑھے ہیں تو پیر ایسے ہیں، آنکھیں یوں ہیں، اور موٹے ہیں تو ناک ترچھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں عیب نکال رہا ہے، عیب نکال رہے ہیں یہ لوگ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر یہ اللہ کی مخلوق کو نہیں کہہ رہا بلکہ بنانے والوں کو بنانے والے کو کہہ رہا ہے کہ تو نے کیسا بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہہ رہے ہیں بالآخر وہ گالی دے رہے تھے اپنے گھر کے بڑوں کو، انہوں نے مجھے میرے سامنے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں، میں گناہ کے رستے پر جا رہا ہوں اور یہ شادیوں میں یہ میرے پیچھے وہ بالے جان، ابھی میں جا کے کر لوں تو سارے گھر کا تماشا ہو جائے گا۔ اسی لیے نوجوانوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے خرچے پر نکاح کر سکتے ہو، گھر والے راضی ہو رہے ہیں تو ٹھیک، نکاح کا تقاضا ہے دھڑا دھڑ نکاح کرو، کچھ بھی نہیں ہونے والا، نہ اللہ کا قانون روکتا ہے نہ ہندوستان کا لا روکتا ہے۔ آپ اپنے خرچے پہ کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو الگ رکھ سکتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ نہیں توڑنا، چند دن 2-4 مہینے یہ ماں باپ ناراض ہوں گے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچنا خدا کی قسم یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کوئی نہیں جانے والا آپ کے ساتھ جہنم میں، وہ تو اپنی جنت میں جائیں گے، اور یہ اولاد جو گناہ کر رہی ہے، گناہ کے رستوں پر جو اولادیں چل رہی ہیں، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے کہا کیا بات ہے، 30 سال عمر ہو گئی، شادی وادی کر لے، بڈھا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ یار شادی کے لیے 5 لاکھ روپے چاہیے نا کم سے کم شادی کے لیے 5 لاکھ روپے چاہیے کم سے کم۔ یہ مینٹیلٹی کس نے بنائی؟ 5,000 روپے چاہیے شادی کے لیے، 5,000 روپے۔ اور ہمارے کئی علاقے ہندوستان میں ایسے، نام نہیں لوں گا، بات دور تک جائے گی، بری لگ جائے گی، نام لے سکتا ہوں ان ریاستوں کا، وہاں تو 28-30 سال کا لڑکا جو بڈھا ہو رہا ہے، چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں، لڑکیوں کے بالوں میں چاندی آ رہی ہے، وہ بچی سمجھی جا رہی ہے، بچہ سمجھا جا رہا ہے۔ کیا حماقت ہے یہ، کتنا وہ برداشت کر رہے ہیں؟ ہم سے پوچھو کتنے فون اور میسیجز آتے ہیں، اور کیا حال ہے بچیوں اور بچوں کا؟ کون فکر کرے گا اس کی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہماری بیٹیاں جو غیروں کے پہلوؤں میں جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟